ذکر لسانی کی دو اقسام ہیں: ذکر سری یا خفی، ذکر جہری یا جلی۔ ذکر سری یا خفی یہ ہے کہ زبان سے بالکل آہستہ اس طرح ذکر کیا جائے کہ منہ سے آواز نہ نکلے۔ ذکر جہری یا جلی یہ ہے کہ منہ سے آواز نکلے۔ ذکر جہری کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ پوری قوت اور زور کے ساتھ آواز کو منہ سے نکالا جائے، جیسا کہ کوئی اعلان کرتا ہے یا نعرہ لگاتا ہے یا آذان دیتا ہے۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں الجہر کہا جاتا ہے، اور علماء اس جہر کے لیے رفع صوت، جہر شدید، پکار، چیخنے، چلانے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جہر کی یہ قسم اگر عام حالات میں ہو اور بے ضرر ہو تو اسی میں علماء کا اختلاف ہے۔ دوسری قسم وہ کمزور اور ہلکی آواز ہے جو منہ سے تو نکلے لیکن دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ۔ یہ صورت جہر کی کمزور ترین صورت ہے، جس کو بعض علماء خفی اور سر کے حکم میں سمجھتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو سری اور جہر شدید کے درمیان ہو۔ بالفاظ دیگر یہ وہ ذکر ہے جو کہ سر اور خفی کی حد سے نکل جائے لیکن جہر شدید یعنی چیخنے چلانے کی حد تک نہ پہنچے بلکہ اس سے کم ہو۔ اس کو علماء اسلام جہر معتدل یا جہر متوسط اور قرآن مجید کی اصطلاح میں دون الجہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جہر کی دونوں صورتیں یعنی دوسری اور تیسری شرائط کے ساتھ متفقہ طور پر جائز ہیں۔ جہر کی چوتھی قسم جو جہر مضر ہے، یہ جہر کی وہ قسم ہے جس میں خود ذاکر کو نقصان پہنچے یا دوسرے مسلمان کو نقصان ہو یا کسی مسلمان کے سونے اور آرام میں خلل آ جائے، جس طرح رات کو لاؤڈ سپیکر پر شبینہ کا انعقاد کرنا جس سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ ذکر جہر جس سے مسلمانوں کو ایذا پہنچے وہ جہر مضر ہے، جس کو بعض علماء جہر مفرط سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دین اسلام میں بعض مواقع اور حالات ایسے ہیں جس میں شریعت مطہرہ نے ذکر بالجہر کا حکم فرمایا ہے۔ مثلاً فجر کی نماز کی 2 رکعتوں میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام کے لیے جہر قرات کا حکم ہے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق جو کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں فرض نمازوں کے بعد جہراً پڑھی جاتی ہے، ان صورتوں میں بجائے جہر کے سری قرات کرنا یا تکبیرات تشریق آہستہ پڑھنا شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح جن مواقع اور حالات میں شریعت مطہرہ نے جہر کی بجائے سری ذکر کا حکم دیا ہے، مثلاً ظہر و عصر کی نمازوں میں قرات کرنا، تو ایسی صورت میں جہری قرات کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ جن حالات و مواقع میں شریعت نے ذکر کی کسی قسم یعنی سری یا جہری کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً ذکر کا حکم دیا ہے اور ترغیب بھی دی ہے، ایسے عام حالات و مواقع میں تلاوت قرآن کریم، دعا و تحلیل، تسبیح و استغفار اور دیگر اذکار وغیرہ سرن ہوں یا جہرن، اعتدال کے ساتھ ان کی ادائیگی قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اعمال مبارکہ، صحابہ کرام اور اسلاف سے متفقہ طور پر ثابت ہیں۔ جہر اور سر دونوں ذکر کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ یہ بذات خود مقصود اور عبادت نہیں بلکہ یہ صرف عبادت اور ذکر الہی کے ادا کرنے کی صورتیں ہیں، لہذا ثواب کا تعلق شکلوں اور صورتوں اور طریقوں سے نہیں بلکہ ثواب کا تعلق صرف ذکر و عبادت سے ہے۔ چونکہ ذکر انہی صورتوں میں ادا کیا جاتا ہے، اس لیے علماء کرام جب ان شکلوں کی نسبت ذکر کی طرف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذکر جہری اور ذکر سری دونوں عبادت ہیں،
ان کا مطلب اس سے یہی ہوتا ہے کہ ذکر جو کہ مقصود ہے وہ عبادت ہے، خواہ جہر کی صورت میں ہو یا سر کی صورت میں ہو۔ اور جب ذکر کی طرف ان صورتوں کی نسبت نہیں کرتے تو وہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جہر اور سر دونوں عبادت نہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جہر اور سر بذات خود مقصود اور عبادت نہیں، بلکہ عبادت اور کار ثواب تو ذکر ہے، اور جہر اور سر ذکر الہی کی ادائیگی کی صورتیں ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اور اس کے رکھنے کا ثواب ہے، لیکن روزہ کسی نہ کسی دن تو رکھنا ہوگا، چاہے وہ دن اتوار کا ہو یا منگل کا یا ان کے علاوہ کوئی اور دن ہو، لیکن ثواب اتوار یا منگل کے دن کی وجہ سے نہیں ملتا، بلکہ مطلق روزہ رکھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ منگل کے روز زیادہ ثواب ہے تو یہ ایک عقیدہ بن جائے گا جس کی وجہ سے وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذکر جہری و سری کے اندر جہر یا سر کی کسی ایک صورت کو عبادت اور کار ثواب سمجھے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ ذکر کا عمل بدعت بن جائے گا۔ البتہ اگر کسی خاص موقع پر شریعت نے خود کسی صورت کا تعین کر دیا ہو یا ترغیب دی ہو یا فضیلت بیان کی ہو تو اس صورت معینہ میں ثواب زیادہ ہوگا، جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کا ثواب باوجہ اتباع عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مطلق جہر اور سر کے ساتھ کوئی باعث ثواب فضیلت چیز لاحق ہو جائے تو پھر نفس جہر اور سر پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مثلاً جہاں جہر کا حکم ہے یعنی اذان، تکبیرات، تشریق وغیرہ، تو وہاں نفس جہر پر بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح جہاں سر کا حکم ہے وہاں نفس سر پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح چند آدمی کسی سواری پر سوار ہونے لگیں تو کوئی ایک شخص جہرن سواری کی دعا پڑھے اور اس کی یہ نیت ہو کہ دوسرے بھی پڑھ لیں تو اس کو جہر پر بھی ثواب ملے گا، اور اس ثواب کا باعث نیک نیتی پر ہے۔